جی معزز خواتین و حضرات، پروگرام کامیاب و کامران کے ساتھ اشر حسن کامران ایک مرتبہ پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے اور سلامت کرتا ہے۔ دوستو، آج ہماری محفل میں جو محترم المقام شخصیت جن کو میں نے مدعو کیا ہے، پاکستان کا انتہائی نامور سپوت جن کی ذات پر یقینی طور کے اوپر فخر کیا جا سکتا ہے، میری مراد آبی وسائل کے ماہر، کالا باغ ڈیم کے حوالے سے بڑی مثبت سوچ اور شہرت رکھنے والے محترم المقام جناب انجینئر ممتاز احمد خان ہیں، تشریف لا چکے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ جی خان صاحب، میں اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ کامران بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ میں مشکور ہوں، شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا ہے۔ خان صاحب، آپ ہمارے وطن کا سرمایہ ہیں اور ہم نے ہمیشہ آپ سے استفادہ کیا ہے، آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ میرے پروگرام کے لیے یہ بڑی تقویت کا باعث ہے کہ آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے۔ اچھا، میں تھوڑا سا پروگرام کے آغاز میں آپ کے فیملی بیک گراؤنڈ، آپ کی پیدائش اور پھر اس کے بعد ابتدائی تعلیم کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا، مختصراً بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب، ایسا ہے کہ میری پیدائش جو ہے وہ میلسی کی ہے۔ میلسی شہر کی؟ اچھا اچھا یہ اچھا، شہر میلسی کی ہے، صحیح۔ اور ضلع بہاڑی پہلے ضلع ملتان ہوتا تھا، جی جی، اب بھی ضلع بہاڑی ہے۔ تو میری پیدائش 1950 کی ہے۔ 1950؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میں نے میٹریکولیشن میلسی سے کی ہے۔ ہمارا آبائی گھر ابھی بھی میلسی میں ہے، لیکن سب فیملی اب یہاں ملتان یا ادھر ادھر بھی شفٹ ہو گئے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ الحمدللہ میلسی اسکول کا آج تک بھی یہ ریکارڈ ہے کہ میں نے میری پہلی جماعت سے لے کر 10ویں جماعت تک ہر سہمائی، ہر ششمائی، ہر نومائی اور ہر سالانہ امتحان میں میں ہمیشہ فرسٹ رہا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا، یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ طالب علمی کے زمانے میں انسان کا ریکارڈ اتنا اچھا ہو، اور یہ خان صاحب یہ ریکارڈ بغیر کسی رہنمائی کے تو ہو نہیں سکتا۔ میں یہ چاہوں گا کہ اس وقت آپ اپنے ان محترم ٹیچر کا نام ضرور بتائیے کہ جنہوں نے آپ کی پرورش میں اتنا اہم کردار ادا کیا، تربیت خاص طور سے۔ یقیناً یقیناً، دیکھیں جی، اس میں 4-5 استاد جو ہیں ان کا میں نہایت احترام سے میں ذکر کروں گا۔ ایک ماسٹر غلام محمد مرحوم ہوتے تھے، اچھا، ٹھیک ہو گیا۔ وہ ہمیں پہلی دوسری جماعت میں پڑھاتے تھے، ماسٹر غلام محمد صاحب۔ ایک ماسٹر حاتم بیگ صاحب ہوتے تھے، ایک ماسٹر رحیم الدین صاحب صحیح۔ ہوتے تھے، ایک ماسٹر ابراہیم شاہ صاحب ہوتے تھے۔ ابراہیم شاہ صاحب ہوتے تھے، صحیح۔ یہ وہ اساتذہ کرام ہیں۔ ایگزیکٹلی، بلکہ پچھلے دنوں جب یوم استاد منایا گیا، جی تو ہاں، میں نے فیس بک پر جو پوسٹ لگائی تھی، تو میں نے ان تمام اساتذہ کے جنہوں نے بچپن میں، پرائمری میں اور ہائی تک جن کے پاس میں پڑھا ہوں، تو میں نے ان کا ذکر کیا، اور میں نے یہ لکھا، میں نے اس میں اپنی پوسٹ میں یہ لکھا کہ ان اساتذہ کی محنت، ان کی شفقت اور ان کے ڈنڈوں کا خوف جو ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کو اس مقام تک لے آیا، وہ مجھے اس مقام تک لے کر آیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اور اللہ۔ اور میں نے آخر میں لکھا کہ میرے ایک حسرت ہے کہ یہ لوگ نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں، لیکن میری حسرت ہے کہ کب یہ مجھے مل جائے تو میں ان کے قدموں کو چوموں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ میری ایک حسرت ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کی باقی کی تعلیم یہاں ملتان میں ہوئی یا لاہور میں؟ جی، کدھر ہوئی؟ میں نے ایف ایس سی جو ہے وہ یہاں ایمرسن کالج۔ ایمرسن کالج، اس وقت گورنمنٹ کالج، اس وقت بھی ایمرسن کالج کہلاتا تھا؟ جی جی، اس وقت ایمرسن کالج، پھر بعد میں گورنمنٹ کالج ہوا، پھر ایمرسن کالج ہو آگے گیا۔ پھر تبدیل ہوتا رہا۔ صحیح صحیح۔ تو
ایف ایس سی میں نے یہاں سے کی 1967 میں، صحیح. اور 1967 میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں میرا میں نے ایڈمیشن لے لیا لاہور میں. لاہور میں، لاہور صحیح. اور 1971 میں میکینیکل انجینئرنگ میں نے ڈسٹنکشن کے ساتھ، ڈسٹنکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سبجیکٹ میں بھی 85% سے جی ہاں زیادہ نمبر لے تو اسے ڈسٹنکشن کہتے ہیں. ڈسٹنکشن آ گئی. تو میں نے 7 میں سے 5 سبجیکٹ میں 85% سے زیادہ میرے ماشاء اللہ. اچھا پھر اس کے بعد پھر آپ پبلک سروس میں آ گئے. جی میں پھر 1971 میں آپ جانتے ہیں سقوط پاکستان کا ثانیہ ہوا 16 دسمبر. 16 دسمبر. اللہ اکبر. جی ہاں بالکل میری آنکھوں کے بڑی سامنے. تکلیف دہ بات، بڑی بہت تکلیف دہ بات. بہت تکلیف دہ. تو ملک انتہائی تکلیف دہ حالات میں سے ہم گزر رہے تھے. تو تب تو فوری طور پر میری اپائنٹمنٹ نہیں ہوئی، لیکن میری 1974 میں پھر میری اپائنٹمنٹ ہوئی. میں نے ایک پرائیویٹ سروس تو کی اس سے پہلے. اچھا. لیکن جو پبلک سروس جو تھی وہ 1974 میں ہوئی ایز اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر. اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر کی حیثیت سے آپ نے اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں آغاز ہوا. صحیح. پھر اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں ایکشن بھی ہو گیا، پھر ایس سی ہو گیا. پھر اس کے بعد میں ورلڈ بینک کے ایک پروجیکٹ تھا نیشنل ڈرینیج پروگرام. اس وقت 1998 کی بات ہے یہ. 1998 میں جی 98 کی بات. وہ $785 ملین کا پروجیکٹ تھا. 785 ملین کا پروجیکٹ تھا. ملین ڈالرز کا پروجیکٹ. صحیح. ٹھیک ہے جی. تو آج کے حساب سے تو آپ سے تقریباً 2000 ارب روپیہ بنتا ہے. جی ہاں بالکل. تو اس میں ڈائریکٹر میں سلیکٹ ہوا اور ورلڈ بینک نے مجھے ڈائریکٹر سلیکٹ کیا. ماشاء اللہ. ڈرینیج پروگرام میں. اچھا خان صاحب، میں دیکھتا ہوں پاکستان میں کالا باغ ڈیم کا ماشاءاللہ بہت شہرہ رہا ہے، اور مختلف اطراف سے مختلف آراء اس کے متعلق آتی رہی ہیں، اور میں یہ جانتا ہوں کہ کالا باغ ڈیم کی ڈیزائننگ اور فیزیبلٹی میں آپ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، ایسا ہی ہے؟ اچھا، تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہوا تھا، کالا باغ ڈیم کے حوالے سے پہلے اس پر آئیے. عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ جب میں نے عرض کیا پہلے کہ میں نیشنل ڈرینیج پروگرام میں ڈائریکٹر تھا سر. پھر جب سن 2000 میں جنرل پرویز مشرف صاحب نے کالا باغ ڈیم کے حق میں ایک کیمپین چلائی، تو تب میں ڈائریکٹر کالا باغ ڈائریکٹریٹ اس وقت آپ تھے؟ مجھے تعینات کیا گیا. اچھا. کیونکہ جنرل پرویز مشرف نے وہ کیمپین چلائی تھی، تو وہ ایک بہت ایکسپرٹس کی ٹیم، ایک بہت ضرورت تھی اس کے لیے، اس میں آپ کو رکھا گیا. تو پھر میں کالا باغ ڈائریکٹریٹ میں ایس ڈائریکٹر میری تعیناتی ہوئی سن 2000 میں. تو پھر اس کی جب لانچنگ ہوئی، جب پروگرام کا آغاز ہوا، کالا باغ ڈیم بنا، اس میں بھی آپ کا کوئی کنٹریبیوشن آغاز ہوا؟ جو نہیں بنا، یہی تو تکلیف کی بات ہے کہ نہیں بنا. بالکل یہ قوم کی بدقسمتی ہے. اپنے کامران بھائی، اگر اس کے متعلق میں تفصیل میں جاؤں تو اتنا وقت نہیں، اتنا زیادہ وقت نہیں. میری مراد تھی کہ اس کی تعمیر جب شروع ہوئی، اس میں تعمیر تو نہیں شروع ہوئی نا، کوئی ہی نہیں. ایگزیکٹلی یہی تو تعمیر ہی شروع نہیں ہوئی. یہ کتنی اہم بات ہے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ تھا ہمارا، اور اس کی فیزیبلٹی بھی بن گئی اور ڈیزائننگ بھی ہو گئی، لوگ بھی اپوائنٹ کر لیے گئے، لیکن اس کی تعمیر شروع نہیں ہو سکی. یہ پاکستان کی، ہماری قوم کی بہت بڑی بدنصیبی. اور میں آج کی اس پروگرام میں جہاں تک بھی یہ آواز جا رہی ہے، میں اپنی قوم کو، اپنے پاکستانی بہنوں بھائیوں بزرگوں سب کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. ایک انجینئر ہونے کی حیثیت سے، ایک ڈیمز کے ایکسپرٹس ہونے کی حیثیت سے، اور پاکستان کے جو آبی مسائل اور مسائل ہیں
ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آگاہ مکمل طور پر آگاہ ہونے کی بنا پر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کالا باغ ڈیم کے متعلق جن لوگوں نے بھی اس کے مخالفت کی ہے، ٹھیک ہے جی، یا انہوں نے مخالفت ڈس انفارمیشن بنیاد پر کی ہے بنیاد پر کی ہے، یا مس انفارمیشن کی بنیاد پر کی ہے۔ صحیح، بالکل صحیح، کچھ لوگوں نے ایک سازش کے تحت ڈس انفارمیشن پھیلا کر کالا باغ ڈیم اہم ترین پروجیکٹ کو رکوا دیا گیا، متنازع متنازع بنا دیا گیا، سیاسی صحیح بنا دیا گیا۔ صحیح، لیکن میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ پورے دعوے کے ساتھ، دیکھیے میں اگرچہ میرا تعلق تو پنجاب سے ہے، لیکن میں پہلے پاکستانی ہوں، سب سے پہلے ہم پاکستانی، بالکل بالکل، پنجابی میں بعد میں ہوں، اور میرے لیے سندھ، بلوچستان، سرحد، کشمیر سب ایک ہے، سب سب ایک ایک ہے، ہے۔ سب ایک ہے، اتنے ہی مقدس ہے میرے بالکل لیے صحیح بات، جتنا کہ پنجاب ہے، جتنا کہ پنجاب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس حوالے سے میں پورے وثوق کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ اور اپنی انجینئر ہونے سے، حیثیت سے، اپنے پروفیشنل انٹیگریٹی کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ سراسر 100% قوم کے اور پاکستان کے حق میں ہے، ایک رحمت ہے، ایک ہماری، جب یہ کالا باغ ڈیم بن جائے گا، انشاءاللہ بنے گا، انشاءاللہ اللہ کرے گا، انشاءاللہ وہ بنے وقت گا، آئے گا، انشاءاللہ بنے گا، تو اس سے پاکستان کو، پاکستان کی زرعی معیشت کو، بہت فائدہ ہوگا اس کا، بہت فائدہ ہوگا، پاکستان کے اندر جو انرجی کرائسس ہے اس کو کنٹرول کرنے میں، اور پاکستان کو سیلابوں کی تباہیوں سے بچانے کے لیے یہ ڈیم بہت بڑی کنٹریبیوشن کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ۔ اچھا، میں یہ ابھی آپ سے بات بھی کر رہا تھا کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے، سندھ طاس معاہدہ، جی جی جو کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں 1960 میں ہوا، جنرل ایوب، صدر ایوب کے دور کی بات ہے، اس کے بھی آپ ماہر کہلاتے ہیں، جی۔ حل کسی چند الفاظ میں اس کو بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ وہ معاہدہ کیا ہے؟ دیکھیے جی، وہ معاہدہ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں 1960 میں یہ معاہدہ ہوا، 1960 کے بعد 1965 کی جنگ ہوئی، 1965 کی جنگ کے بعد 1971 کی جنگ ہوئی انڈیا کے ساتھ، سر 1971 کے بعد 1999 میں کارگل کی جنگ ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہ معاہدہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان، یہ اس کو کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا، یہ ایک مقدس دستاویز کے طور پر ابھی چل رہا ہے۔ صحیح، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاہدہ 70% انڈیا کے حق میں ہے، اچھا اچھا اچھا، اور اللہ اکبر، اور 30% پاکستان کی فیور میں جاتا ہے، ہے۔ اللہ اکبر، اور یہی معاہدہ ہے جس معاہدے کی روح سے ابھی آپ سنتے رہتے ہوں گے ہندوستان کی آبی جارحیت، جی جی، آبی اکثر جارحیت اکثر سننے میں آتا ہے، ہندوستان کی آبی جارحیت کی بنیاد میں اس کی جو روٹ کاز ہے وہ یہ معاہدہ ہے کہ اس معاہدے کی جو شکیں ہیں ان کے حق میں جاتی وہ ہیں، ان کے حق میں جاتے ان کے ہیں، حق میں جاتی اور وہ انڈیا کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں پاکستان کے خلاف آبی جارحیت کرنے کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ معاہدہ کیونکہ انڈیا کے حق میں ہے، اس لیے 3 جنگیں ہونے کے باوجود آج تک انڈیا نے اس معاہدے کے متعلق بات بھی نہیں کی ہے۔ صحیح صحیح، ورنہ اگر یہ معاہدہ پاکستان کے حق میں تھا تو انڈیا نے تو پہلی 1965 کی جنگ میں ہی اس معاہدے سے اس کو مسرت کر دینا مسترد کر دینا چاہیے۔ اچھا، ماشاءاللہ آپ آبی وسائل کے ماہر ہیں اور اس نام سے کافی آپ الحمدللہ معروف ہیں۔ پاکستان کے جو آبی وسائل ہیں ان کے حوالے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو دریا، جو پانی پاکستان میں بہہ رہا ہے، کیا یہ پاکستان کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، یا اس سے ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کوئی بہتر صورتحال پیدا ہوگی؟ کامن صاحب ابھی ہم انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ انڈس واٹر ٹریٹی نے آبی وسائل کے لحاظ سے پاکستان کے اوپر بڑی بہت کاری ضرب لگائی، اور اس کی جو پہلی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہم نے 3 مشرقی دریا، ستلج، راوی اور بیاس، جی، ٹھیک ہے جی، کل 6 دریا پاکستان
بہتے ہیں. بہتے ہیں ان میں سے ستلج راوی بیاس جہلم چناب اور سندھ. سندھ ہو گیا. یہ جو ستلج راوی اور بیاس ہیں ان کو مشرقی دریا کہا جاتا ہے سر کیونکہ یہ مشرق میں ہے. بالکل بالکل. اور جہلم چناب اور سندھ کو مغربی دریا کہا جاتا ہے. تو یہ انڈس واٹر ٹریٹی میں تاریخ عالم پوری دنیا کی تاریخ کا یہ ایک واحد معاہدہ ہے جس کے تحت ایک ملک نے اپنے 3 دریا کسی اور مکمل طور پر کسی اور ملک کو دے دیے. صحیح. اچھا اچھا اچھا. تمام عالمی جو قانون ہے دریاؤں کے متعلق جو تمام جو قانون انٹرنیشنل لا آن ٹرانس باؤنڈری ریورس جو ہے دنیا کے کسی ملک نے بھی آج تک یہ ظلم نہیں کیا کہ اپنے دریا اپر رائپیرین کو مکمل طور پر اس کے حق دے دی ہو. تو ایک تو ایوب خان نے یہ بڑا ظلم کیا. ان 3 دریاؤں میں 32-33 ملین ایکڑ فٹ پانی سالانہ آتا ہے آن دا ایوریج. جی جی آن دا ایوریج بالکل. اور وہ 32-33 ملین ایکڑ فٹ جو پانی ہے اس میں انڈیا کا جو حصہ بنتا ہے وہ تقریباً 8 ملین ایکڑ فٹ بنتا ہے اور پاکستان کا 24 یعنی 3/4 کے ہم حقدار تھے. ٹھیک ہے جی. ایوب خان نے یعنی وہ تمام مکمل طور پر انڈیا کے حوالے کر دیا. ہمیں پہلا لاس سب سے بڑا تو یہ ہوا کہ 24-25 ملین ایکڑ فٹ پانی سے ہم نے خود اپنے آپ کو محروم کر دیا. اللہ رحم کرے. اچھا چلیں یہ تو آپ کے ماشاءاللہ آبی وسائل کے آپ ماہر ہیں. ایک بڑی اہم ہم نے پورشن کے اوپر گفتگو کر لی ہے. اب آپ کی ذاتی جو مصروفیات ہیں جو ایکسپرٹیز ہیں ان کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. آپ سوشل ویلفیئر کا کام بھی بہت کرتے ہیں تو یہ رجحان دل میں کیسے پیدا ہوا ہے؟ کامران بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ میں نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا ہے اور ہمارے لیے اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے مسلمان کے لیے لیے پورے نوع انسانی کے لیے وہ تو جناب ضابطۂ حیات ہے. کمپلیٹ ضابطۂ حیات ہے. اس میں سورہ آل عمران کی ایک آیت میں آپ کو سناتا ہوں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. یہ سبحان اللہ. اور اس آیت کا مطلب ہی ترجمہ یہ ہے کہ آپ اس وقت تک نیکی کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتے. آپ لاکھ نمازیں پڑھ لیں, آپ لاکھ حج کر لیں, آپ لاکھ روزے رکھ لیں, لیکن آپ نیک نہیں کہہ سکتے خود کو جب تک آپ اپنے رزق میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ سورہ آل عمران میں پاک پروردگار نے حکم دیا ہے کہ اس وقت تک آپ نیکی کے دعوے دار ہو ہی نہیں سکتے. اور اس کی تفصیل جو جب تک کہ آپ فلاح انسانیت کے لیے چاہے آپ 5 وقت کی نماز ہے, آپ تہجد پڑھیں, آپ کئی حج کر لیں, کئی عمرے کر لیں, کچھ بھی کر لیں, اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر آپ نے رزق میں سے خرچ نہیں کیا آپ نے تو یہ ہے نیکی کی بنیاد پیمانہ. صحیح. ٹھیک ہے جی. تو جب میں نے یہ پڑھا تو میں تو کام کیا ہی کانپنے والی ہے. ہم تو کچھ اور سمجھتے ہیں, معاملہ کچھ اور ہے. تو اس سے مجھے پھر یہ تحریک ہوئی. تو پھر الحمدللہ میں نے مختلف والوں سے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن الحمدللہ میں اس سلسلے میں کافی ایکٹیو ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس میں ایک اور ہے سورہ ابراہیم. جی جی. ایک آیت ہے کہ حضور پاک کو حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناکم سرا وعلانیۃ. کہ اے محمد, اے نبی, اپنی امت کو مسلمانوں کو کہہ دیں کہ وہ نماز قائم کریں اور میرے دیے ہوئے رزق میں سے
میرے دیے ہوئے رزق میں سے خفیہ طور پر بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کریں. خرچ کریں. ایک عام تصور ایک لوگوں میں یہ ہے کہتے ہیں جی ایک کہ ہاتھ سے دو اور دوسرے کو پتہ نہ چلے، بالکل ایسا نہیں ہے. نا بالکل میں بھی یہی مانتا ہوں ہاں کہ کہیں کہیں آپ نے بتا کے بھی دینا ہے. بتا دینا ہے. ہاں اچھا اب اس میں جو آپ نے مجھ سے سوال کیا، جو تو میرا سوشل ورک وہ ہے لوگوں کے، وہ تو میں ذکر نہیں کروں گا، ٹھیک ہے جی. جی وہ خفیہ بہتر ہے، خفیہ بہتر ٹھیک ہے جی. لیکن جو اعلانیہ ہے ہاں جی، جس میں کسی کا عزت نفس مجروح نہ ہوتی ہو، نہیں ہوتی ہو، ہاں. وہ میں عرض کر دیتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ گزشتہ 5-6 سال کے دوران میں نے ملتان کے سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹی میں، ٹھیک ہے جی، میں نے 11,000 پودے لگائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ارے کیا کہنے کام بھی بڑا اعلیٰ کیا آپ نے، پودے لگائے. آج آپ جائیں ملتان پبلک اسکول میں جائیں آپ، تو ملتان پبلک اسکول میں نے 4,000 سے پودے لگائے ہیں. آج آپ نے وہاں وہ موجود ہیں، ان کی پرورش ہو رہی ہے، اب تو وہ بڑے تناور آپ تناور ہو گئے ماشاء اللہ. جا کر دیکھیں آپ کو خوشی ہوگی. ماشاء اللہ. اچھا میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ ماشاء اللہ شاعر مشرق حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ آپ ماہر اقبالیات بھی کہلاتے ہیں. اور میں نے یہ کمپلیمنٹ ہے میری طرف سے، دل کی تھا گہرائیوں سے. میں بھی اسٹوڈنٹ لائف سے ہی علامہ اقبال کے نظمیں میں پڑھتا آیا اور مختلف کمپٹیشنز میں بھی میں نے حصہ لیا. لیکن شکوہ جواب شکوہ میں نے آج تک کسی شخص کے منہ سے زبانی نہیں سنا. یہ آپ کو یاد ہے؟ یہ اس کے متعلق کچھ بتائیے. گزشتہ دنوں آپ کے گھر میں ایک محفل تھی، تقریب تھی، تو اس میں ماشاءاللہ آپ نے یہ جواب شکوہ جو ہے اور یہ پورے کا پورا آپ نے سنا دیا تھا. لوگ بڑے حیران ہوئے تھے. آپ بھائی ایسا ہے کہ یہ ہوتی ہے لگن کی بات. جی ہاں بالکل. ٹھیک ہے جی. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے میری جو عقیدت ہے ماشاء اللہ، ٹھیک ہے جی، وہ میں ہر جگہ اور آپ کے پروگرام میں بھی میں آپ کے سامعین کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری یہ خواہش ہے، میری ایک حسرت ہے. میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہوں کہ کاش کہ ایسا ہوتا کہ میں اس ملک کا صدر یا وزیر اعظم ہوتا. صحیح. ٹھیک ہے، میں پاکستان کا صدر یا وزیر اعظم ہوتا اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ حیات ہوتے، زندہ ہوتے. ٹھیک ہے، تو میں اسلام آباد سے جب بھی لاہور جاتا، سیدھا میں ایئرپورٹ سے جہاز سے سیدھا علامہ اقبال صاحب کے قدموں میں جا کر بادشاہی مسجد میں جاتے. نہیں اگر وہ زندہ ہوتے، اگر زندہ ہوتے. اچھا ماشاءاللہ حیات ہوتے، اگر وہ حیات اور آپ لاہور آتے، میں صدر یا وزیر اعظم ہوتا تو اسلام آباد سے جب بھی میں کبھی لاہور آتا، ہونا تو یعنی عہدے کی پیک پر ہوتے آپ. میں عہدے کی پیک پر ہوتا، وہ زندہ ہوتے، اور میں جب اسلام آباد سے جب بھی لاہور آتا تو میں سیدھا ان کے قدموں میں پہلے جا کر ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں ملتا اور ان کے گھر میں جھاڑو دیتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کے گھر میں کیا کہنے، جھاڑو دیتا. محبت اور عقیدت کا یہ لیول تو میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں. پھر میں ان کا حقہ سلگا کر ان کو پیش کرتا، ان کو دباتا. ایک آدھ گھنٹہ میں وہاں گزارتا اور پھر میں جا کر باقی جو بھی صدر وزیر اعظم کی ذمہ داریاں ہیں جو کچھ وہ بعد میں آپ وہ بات کرتا. اور یہ جو 1 گھنٹہ ہے، یہ میں یہ سمجھتا کہ میرے لیے اس سے کہیں بڑا اعزاز ہے جو صدر اور وزیر. کیا کہنے یہ میری ان کی عقیدت ہے، یہ میری عقیدت کا حال ہے. اچھا خان صاحب، میں مختلف محافل میں آپ کو دیکھتا ہوں، میوزک سے بھی آپ کو ایک خاص خاتون حضرات خان صاحب کا میوزک کے ساتھ بہت بڑا شغف ہے، اور آپ انتہائی مہارت کے ساتھ ستار، جو موسیقی انسٹرومنٹ میں سب سے مشکل ساز کہلاتا ہے ستار، وہ بڑی مہارت کے ساتھ بجاتے ہیں، اور فلیوٹ، بانسری، وہ بڑی مہارت کے ساتھ بجاتے ہیں. یہ شوق کیسے پیدا ہوا اور یہ آپ نے اس کا جو ہے یہ تربیت کیسے حاصل کی، کہاں سے حاصل کی؟ آپ ایسے ہے کہ ویسے تو موسیقی ایک ایسی صنف نازک ہے، ایسا فائن آرٹ ہے جو کہ ہر انسان کو متاثر کرتا ہے. اب اس کو متاثر کرنے کی کئی صورتیں ہیں. کچھ لوگ تو یہ ہے کہ جو صرف سننے کی حد تک
ٹھیک ہے جی جی اس بالکل. کو پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر کچھ لوگ ہیں جو کہ گنگناتے بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. بالکل بالکل. اچھا پھر کچھ لوگ ایسے ہیں ان کا شوق اس سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ اس کو کچھ سیکھتے بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. بالکل تھوڑا صحیح ہے. سیکھ لیتے ہیں. لیکن یہ ایسا فن ہے کہ آپ سیکھ تو لیتے ہیں کہ 1-2-4 سال لگا کر لیتے ہیں لیکن اس میں مہارت حاصل کرنے کے لیے مسلسل ریاضت کی ضرورت ہے. وہ زندگی چاہیے. کوئی 10-20 سال نہیں, پوری زندگی چاہیے اس کے لیے. اس کے لیے پوری زندگی چاہیے اور بڑی ریاضت چاہیے, بڑی محنت چاہیے. اور وہ چیز اس وقت ہوتی ہے جب آپ کو جنون ہو. بالکل شوق صحیح نہیں, بات. شوق میں جنون چاہیے. اس کے لیے جنون چاہیے. میں آپ کو عرض کروں کہ میں نے ایکچولی فلوٹ سے شروع کیا اپنا یہ جو شوق ہے. آپ دیکھیں کہ میرے ساتھ یہ میں نے اس سے شروع کیا جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا. اسٹوڈنٹ لائف سے آپ نے فلوٹ سیکھنا شروع فلوٹ کیا. سیکھنا میں نے شروع کیا. اچھا اچھا اچھا. اور وہ ایک استاد تھے, استاد مرحوم محمد خان, حیدرآباد کے رہنے والے تھے. وہاں ریڈیو پاکستان لاہور میں بانسی نواز تھے, تو میں نے ان سے شروع کی. تو ان سے میں نے 2-3 سال سیکھی. میرے ساتھ کیونکہ ہم جس ہاسٹل میں رہتے تھے تقریباً 30 سے قریب لڑکوں نے شوق میں وہ بھی انہوں نے بھی سیکھنا شروع کی. جی جی بالکل. لیکن کوئی 2 مہینے کے بعد, کوئی 4 مہینے کے چھوڑ بعد گیا کیونکہ اس میں تو بڑی محنت کی ضرورت ہے. بڑی محنت کی ضرورت ہے. بالکل بہت محنت. کنسسٹنسی آپ کو چاہیے. جی ہاں. تو وہ لیکن بس مجھے جنون ایک ایسی طبیعت ایسی تو تھی. پھر ستار بھی آپ نے اس کے بعد سیکھا. جی جی. پھر میں نے 1984 میں سکودا میں ایگزیکٹو انجینئر میں تھا. تو وہاں مجھے ایک استاد مل گئے. وہ بلکہ ستار نواز بھی تھے اور ستار بناتے بھی تھے. صحیح صحیح. تو پھر میں نے ان سے ستار خریدا جو آج تک میرے پاس ہے اور میں آج بھی وہی ستار بجاتا ہوں. وہی ستار بجاتے ہیں. بالکل اچھا بجاتا ہوں. اچھا. آج میں نے ریڈیو پاکستان پر وہی. جی جی ان کی تقریب تھی اس میں بھی آپ نے وہی بجایا. تو پھر مجھے ستار, کیونکہ ستار جو ہے وہ ہماری جو برِ صغیر کی موسیقی کا سب سے نمائندہ ساز ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اور اس سال کے متعلق میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 1990 میں جب میں MSc انجینئرنگ کر رہا تھا برطانیہ میں. بھائی تو میں یہ بتا دوں کہ برطانیہ میں جب میں MSc انجینئرنگ ڈیم انجینئرنگ کر رہا تھا تو وہاں میں ریسرچ میں فرسٹ آیا تھا. صحیح ماشاء اللہ. یعنی پوری دنیا سے انجینئر تھے, 54 انجینئر تھے, ایشیا سے بھی, افریقہ سے بھی. اسٹوڈنٹ کیریئر ماشاءاللہ آپ کا بہت ہی شاندار رہا ہے ہمیشہ. ہاں الحمدللہ الحمدللہ. تو میں وہاں ریسرچ میں فرسٹ آیا اور یونیورسٹی نے مجھے PhD کرنے کی آفر دی. اور وہ آفر یہ تھی کہ آپ اپنے بچوں کو بھی لے آئیں یہاں, ان کے اخراجات بھی ہم دیں گے, سب آپ یہ PhD کریں. لیکن میں نے وہ انکار کر دیا اس وجہ سے کہ وہ جس پروجیکٹ پر کروانا چاہتے تھے وہ پروجیکٹ پاکستان سے متعلق نہیں تھا. جبکہ میری ریکویسٹ یہ تھی کہ آپ وہ مجھے پروجیکٹ دیں کہ جو پروجیکٹ کرنے میری پاکستانیت متاثر نہ ہو جس سے. نہیں, کہ اس ریسرچ سے جو میں علم حاصل کروں وہ پاکستان میں اس کا فائدہ پہنچے, استعمال میں اس کو وہاں میرے سسٹم کو, صحیح میرے ایجوکیشن سسٹم کو اس کا فائدہ پہنچے گا تو پھر میں PhD کروں گا. تو میں نے چھوڑ دیا. لیکن یہ ہے کہ میں وہی بتا کہ میں MSc کر رہا تھا, 1990 کی بات ہے. تو لندن کے رائل البرٹ ہال میں پنڈت روی شنکر بہت بڑے ستارہ نواز, بہت بڑے ہو ٹھیک ہے جی, ستار کے حوالے سے تو بہت بڑا ایک میوزک کنسرٹ مجھے سننے کا موقع ملا. تو وہاں میری ملاقات ہوئی یہودی مینوہن سے. یہودی مینوہن جو ہے وہ امریکہ کیا پوری دنیا کے مانے ہوئے وائلنسٹ ہے. ٹھیک ہے صحیح. تو وہ اس فنکشن میں آئے ہوئے تھے کنسرٹ میں, پنڈت روی شنکر کے ساتھ وہ وائلن سنگت کر رہے تھے وائلن کی. جی ہاں, وہ جگل بندی. جی جگل بندی. جی ہاں بالکل. جگل بندی. تو اس میوزک کنسرٹ کے بعد میں نے یہودی مینوہن سے پوچھا کہ سر ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ ستار. تو اب وہ دنیا کا اتنا بڑا وائلنسٹ ہے تو مجھے پتہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں جینٹل مین
I wish I was a sitarist rather than a violinist. واہ 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 واہ، میں ستار بجانے والا ہوتا، وائلنسٹ نہ ہوتا. نہ ہوتا. اور یہ this is one instrument which is the most accomplished musical instrument that man has ever invented. ماشاء اللہ. چلے ماشاء اللہ، بڑی اچھی بات ہوئی. اچھا، اب میرا چھوٹا سا ایک سلسلہ ہے فاسٹ ڈرائیو کے نام سے. میں کچھ باتیں پوچھوں گا آپ سے، سوال کروں گا، آپ مختصراً اس کا جواب دیں گے. آپ کا پسندیدہ رنگ کون سا ہے؟ میرا پسندیدہ جو کلر ہے وہ سکائی بلو. اسکائی بلیو، ماشاء اللہ. پسندیدہ پھول کون سا ہے آپ کا؟ پسندیدہ پھول میرا موتیا. موتیا. اچھا، وہ ایک پھول موتیا دا مار کے دکھا سوڑی ہے، وہ بھی ہے. اچھا، پاکستان کے شہروں میں پسندیدہ شہر آپ کا کون سا ہے؟ دیکھیے، ویسے تو میرا اپنا شہر جو ہے اس سے زیادہ اچھا شہر کون سا ہو سکتا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. لیکن کلچرلی لاہور مجھے زیادہ پسند ہے. زیادہ پسند. اچھا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اپنے ایکسپیرینس اور اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں بتائیے کہ دعا، صدقہ خیرات اور مسلسل انتھک محنت کون سا عنصر ہے جو قسمت کے فیصلوں کو بدلنے کا باعث بن سکتا ہے؟ آپ نے ایک صدقات، دعا اور مسلسل محنت. مسلسل محنت. دیکھیں جی، نہ صدقات، نہ دعا، نہ مسلسل محنت. آپ کا خلوص نیت، خلوص نیت، انما الاعمال بالنیات. بالنیات. اگر آپ نے کوئی بھی کام خلوص نیت سے کیا ہے اور اس میں اپنی ذاتی جو مفاد ہے اس کو بھی بالا تر رکھ کر آپ نے کوئی کام کیا خاص طور پر، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے، تو پھر پروردگار کی محنت شامل حال ہو جاتی ہے، کامیابی ملتی ہے. آپ کو کامیابی 500% ہو جاتی ہے. ماشاء اللہ. بہت خوبصورت بات خان صاحب آپ نے فرمائی ہے. خان صاحب، آپ نے اپنے ایک بہت کامیاب زندگی ماشاءاللہ سے گزاری اور آپ اس سے مطمئن بھی ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ اپنے تجربات کی روشنی میں آپ جو نئی نسل کے جو نمائندے ہیں، جو اپنے لائف کیریئر کا آغاز کر رہے ہیں، پریکٹیکل لائف میں آ رہے ہیں، پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کر رہے ہیں، ان کے لیے آپ کیا خاص پیغام دیتے ہیں؟ دیکھیے جی، میں عرض کروں گا کہ محنت خلوص نیت کے ساتھ، آپ نے اگر محنت کی ہے ڈاکٹر بننے کے لیے کہ میں ڈاکٹر بن کر اور میں پیسے کماؤں گا، یا میں انجینئر بن کر میں مالدار ہو جاؤں گا، یا اگر تو وہ کوئی بڑا مقصد نہیں ہے. صحیح، بالکل بھی نہیں ہے. یقیناً رزق کمانا، روزی کمانا وہ بھی زندگی کا حصہ ہے اور ضروری بھی ہے، پہلا حصہ ہے، پہلا حصہ ہے. بالکل صحیح، کوئی شک نہیں. ہاں ہاں، میں پہلا حصہ ہے، لیکن صرف یہی مقصد نہیں ہونا چاہیے. صرف یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. صرف یہ مقصد اگر آپ نے بنا لیا زندگی کا تو آپ کا انجینئر بننا بھی بیکار ہے، آپ کا ڈاکٹر بننا بھی بیکار ہے، آپ کا کچھ بھی بننا بیکار ہے. اگر اس میں خدمت خلق کا جذبہ اگر نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. ماشاءاللہ. آپ دیکھیے، میں ایک بات کرتا ہوں، صرف ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں کوئی معاشرہ بھی، ابھی اب اس کو سیاسی نہ سمجھیے گا، نہیں سیاسی آپ نے بات کرنی بھی نہیں، ہمارا پروگرام ہے ہی نہیں ایسا. کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک ترقی یافتہ مہذب معاشرہ نہیں کہلا جاتا جب تک اس میں انصاف نہیں ہے. صحیح، جب تک اس میں انصاف نہیں ہے. اور یہ سمجھنا کہ انصاف صرف عدالتوں نے دینا ہے یا ججوں نے دینا ہے، ایسا بھی نہیں ہے. یہ ایسا غلط ہے. ہر قدم پر انصاف کی ضرورت ہے، ہر قدم پر. ہر انسان چپراسی سے لے کر صدر تک، ٹھیک ہے جی، ایک چپراسی سے لے کر صدر مملکت تک ہر انسان جج ہے اپنی جگہ. بالکل صحیح ہے. ہر وکیل اپنی طرح جج ہے، وکیل، ہر جج ہے، ہر ڈاکٹر جج ہے، ہر انجینئر جج ہے، ہر کاروباری ایک جو ریڑھی کے اوپر
خربوزے بیچ رہا ہے وہ بھی جج ہے، وہ بھی جج وہ ہے. بھی جج. اگر اس نے انصاف نہیں کیا اپنے خریدار کے ساتھ، اگر اس نے غلط مال اسے جھوٹ بول کر دے دیا، جھوٹ بول کر دے دیا، فراڈ کر دیا، تو یہ انصاف نہیں ہوا. انصاف وہی ہے جو ہر انسان اپنے ہر شعبے میں انسان یہ سوچ کر کرے کہ میں لوگوں کے ساتھ جو معاملات کر رہا ہوں، جس طریقے سے میں کر رہا ہوں، اگر دوسرا میرے ساتھ یہ کچھ کرے تو میں کیا محسوس کروں. یہ ہے انصاف. یہ انصاف. اس کے اگر معیار پر ہے تو پھر تو وہ انصاف ہے. اگر آپ کا ضمیر مطمئن ہے کہ اگر میں ممتاز احمد خان کامران بھائی کے ساتھ جو بھی معاملہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، جو بھی معاملہ کر رہا ہوں اور جیسے کر رہا ہوں، اگر کامران بھائی میرے ساتھ یہی کچھ کریں تو آیا مجھے خوشی ہوگی یا دکھ ہوگا؟ اگر تو میں محسوس کروں کہ مجھے دکھ ہوگا پھر مجھے نہیں کرنا ہے. ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. چلے ماشاءاللہ، بہت ہی سیر حاصل موجود خواتین و حضرات، بہت ہی خوبصورت گفتگو رہی انجینئر ممتاز احمد خان صاحب کے ساتھ. الحمدللہ دوستو، جیسے جیسے پروگرام آگے بڑھ رہا ہے، آپ لوگوں کی پذیرائی کا سلسلہ بھی بڑھ رہا ہے، جس کے لیے میں آپ کا بہت ممنون و مشکور ہوں. خان صاحب، میں دل کے تھا گہرائیوں سے آپ کی آمد کے لیے آپ کا ممنون و مشکور ہوں. میرے ایک قطع ہے خواتین حضرات، اپنے پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے آپ کی نظر کرنا چاہوں گا، کیونکہ آج دھرتی کی بات ہوئی ہے تو میری کتاب زرتاب میں یہ شامل ہے کہ یہ دھرتی میری ماں دھرتی، یہ دھرتی میری ماں دھرتی، یہ میرا دل اور جاں دھرتی، میں اپنی پیاری دھرتی پر جاں اپنی وار بھی سکتا ہوں اور اپنی ماں کے دشمن کو میں جان سے مار بھی سکتا ہوں. ماشاءاللہ. جی معزز دوستو، آپ سب لوگوں کے اس پروگرام میں شمولیت کے لیے آپ کا بھی میں بہت ممنون ہوں. انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں پھر کسی بڑی شخصیت کے ساتھ، کسی کامیاب انسان کے ساتھ آپ کی ملاقات کرائیں گے. تب تک کے لیے اشرف حسن کامران آپ سے یہ کہتے ہوئے اجازت چاہے گا کہ رکھیے گا اپنا اور اپنی اقدار کا بہت بہت خیال. اللہ نگہبان.